السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں آپ نے جانا تھا کہ الومناتی کیسے وجود میں آئی، اس کے کیا کیا مقاصد ہیں اور وہ کیسے کام کرتی ہے، اور ساتھ ہی میں نے آپ سے ایک فری میسن سیکرٹ سوسائٹی کا ذکر کیا تھا جو کہ الومناتی کے انڈر کام کرتی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ اسی سیکرٹ سوسائٹی کے بارے میں جانیں گے۔ ایک اندازے کے مطابق فری میسن سوسائٹی 1717 میں انگلینڈ میں وجود میں آئی، مگر یہ اندازہ درست نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم قدیمی مصری تہذیب پر غور کریں تو اس تنظیم کا نام فرعونوں کے نام سے جا ملتا ہے، اور اس تنظیم کے مقاصد میں بھی کافی حد تک فرعونیت نظر آتی ہے۔ ان لوگوں نے نسل در نسل اس تنظیم کی بنیادوں پر کام کیا اور آج اسے اتنا مضبوط کر کے کھڑا کر دیا۔ فری میسن کا مطلب ہے آزاد معمار۔ معمار کسی بھی چیز کے تعمیر کرنے والے شخص کو کہا جاتا ہے۔ اس تنظیم کا دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کی تعمیر اور ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہیں، مثلاً ہیومن رائٹس، ایجوکیشن، وومن امپاورمنٹ اور دوسرے سلوگن اس تنظیم کے ہی دیے ہوئے ہیں، مگر حقیقت میں یہ سب ایک نقاب ہے ان کے کالے اعمال کے اوپر۔ یہ لوگ دنیا کے تمام بڑے عہدوں پہ موجود ہیں۔ پہلے یہ لوگ خفیہ طریقے سے کام کرتے تھے، مگر اب دنیا میں جگہ جگہ ان لوگوں نے فری میسنری اسکول کھول دیے ہیں جہاں یہ اپنی تعلیمات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ان کے دوغلے پن کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، مگر دوسری طرف کسی عورت کو فری میسن کی محفلوں میں داخلے کی اجازت نہیں۔ اس تنظیم کے تاریخی پس منظر کو جاننے کے لیے ہمیں صلیبی تاریخ کو پڑھنا پڑے گا، کیونکہ یہیں پر ان کا اصل چہرہ کھل کر سامنے آیا تھا۔ دوستو، اب یہاں سے بات غور سے سنیے گا۔ 1035 عیسوی میں جب کرسچن پوپ نے مسلمانوں سے جنگوں کا آغاز کیا، جسے تاریخ میں صلیبی جنگیں بھی کہا جاتا ہے، تو نائٹ ٹیمپلر ایک گروہ نے ان جنگوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ان جنگوں میں کرسچنز کا ساتھ دیا، جن کا مقصد یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروانا تھا، اور اس طرح 1096 میں یروشلم پر صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا۔ یہ قبضہ کروانے میں نائٹ ٹیمپلر سب سے آگے تھے، مگر یہ عیسائیوں کی فوج سے الگ تھلگ رہتے تھے۔ یہ لوگ خود کو عیسائی ظاہر کرتے تھے، مگر اصل میں یہ یہودی تھے۔ انہی لوگوں نے جھوٹ اور فریب کے ذریعے مسلمانوں اور عیسائیوں میں فساد پھیلایا تھا۔ یہ عیسائیوں کا روپ دھار کر عیسائیوں میں شامل ہوئے تاکہ خود کو دوبارہ مضبوط کر سکیں، کیونکہ مسلمانوں سے جنگ کے بعد یہ اپنا رہا سہا دم کھونے لگے تھے۔ ان کا مقصد تھا کہ عیسائی یہ جنگ جیت جائیں اور پھر یہ اپنا اصلی روپ ظاہر کریں گے اور تمام وسائل پر قبضہ کر لیں گے۔ جب یروشلم پر قبضہ ہو گیا تو ان یہودیوں یعنی نائٹ ٹیمپلرز نے مسجد اقصی اور ٹیمپل آف سلمون پر بھی قبضہ کر لیا، اور آہستہ آہستہ اپنے یہودیوں والے اصلی بیس میں واپس آنے لگے، اور کچھ ہی عرصے بعد عیسائیوں کو ان کے اس منافق پن پر یقین ہو گیا۔ عیسائیوں کے ایمان کے مطابق یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سولی پر لٹکایا تھا، لہٰذا عیسائی یہودیوں کو اپنا مذہبی دشمن مانتے تھے۔ سال 1314 میں کرسچن پوپ کے حکم پر نائٹ ٹیمپلرز کے سربراہ کو پھانسی دے دی گئی اور باقی نائٹ ٹیمپلرز کو مارنا شروع کر دیا گیا، لہٰذا یہ یہودی یروشلم سے فرار ہو کر اسکاٹ لینڈ بھاگ گئے۔ اس صدی میں اسکاٹ لینڈ انگلینڈ سے آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا، لہٰذا ان لوگوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسکاٹ لینڈ کے لوگوں کا ساتھ دیا اور انگلینڈ سے آزادی کے لیے ان کی جنگوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آخرکار اسکاٹ لینڈ آزاد ہو گیا، اور پھر اسکاٹ لینڈ کے لوگوں کے دلوں میں ان یہودی نائٹ ٹیمپلرز کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا، اور ان لوگوں کو وہاں فری ہینڈ دے دیا گیا، اور پھر جو سرگرمیاں یہ لوگ خفیہ طور پر کرتے تھے اب سرے عام کرنے لگے۔ جب اسکاٹ لینڈ اور انگلینڈ کو ملا کر یونائٹڈ کنگڈم بنائی گئی تو ان یہودیوں کا اثر و رسوخ بڑھ کر انگلینڈ تک پہنچ گیا۔ یونائٹڈ کنگڈم کے یہی وہ یہودی نائٹ ٹیمپلرز ہیں جنہوں نے اپنے ماضی کے برے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے سال 1717 میں اپنا نام بدل کر فری میسن رکھ لیا۔ آہستہ آہستہ ان کا اثر و رسوخ بڑھتا ہوا امریکہ تک چلا گیا، اور اس کی آزادی میں بھی انہوں نے کام کیا۔ جارج واشنگٹن اور بینجامن فرینکلن جو کہ امریکہ کے فاؤنڈر ہیں، وہ بھی فری میسن ہی تھے۔ 18ویں صدی کے آخر میں جب امریکہ آزادی کے لیے لڑ رہا تھا تو اس وقت فری میسن نے تمام پالیسیاں طے کر لیں اور تمام وہ پہلو شامل کیے گئے جس میں اس بات کی مہر لگ گئی کہ آئندہ آنے والا امریکہ فری میسن کے کنٹرول میں ہوگا۔ اب چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ فری میسن اور الومناتی اس دنیا کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں۔ 19ویں صدی میں دنیا میں بینکنگ کا نظام متعارف کرایا گیا، جس سے تمام دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کیا گیا۔ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں اکانومی سونے اور چاندی کے سکوں پر چلتی تھی، لہٰذا فری میسن نے اس دولت کو کنٹرول کرنے کے لیے بینکنگ کا نظام دنیا والوں کو متعارف کروایا اور سود کو عام کر دیا۔ دنیا میں کوئی بھی شخص سونے اور چاندی کے سکوں کے بدلے پیپر کرنسی یعنی کاغذ کا نوٹ لے سکتا تھا۔ ان کے اس نظام کے خلاف آواز اٹھانے والے لوگوں کو انہوں نے ہمیشہ کے لیے چپ کروا دیا، جس کی مثال ابراہیم لنکن اور امریکی صدر کینیڈی ہیں۔
چونکہ پیسہ چھاپنے والی مشین صرف ان لوگوں کے پاس موجود تھی تو بغیر سونے چاندی کے سکوں کا پیپر کرنسی کے ساتھ حساب کتاب رکھے یہ لوگ راتوں رات امیر ہو گئے۔ بینکنگ نظام کے تحت جتنا سونا اور چاندی بینک میں موجود ہوتا ہے اسی مالیت کے عوض بینک نوٹ چھاپ سکتا ہے، مگر انہوں نے اس کا الٹ کرنا شروع کر دیا اور اصلی دولت کو اپنے قبضے میں لے لیا، یعنی سونے اور چاندی کے سکے۔ جب یہ بینکنگ نظام چلنے لگا تو انہوں نے فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ بنایا اور پھر آگے چل کر ورلڈ بینک بنایا گیا۔ یہ لوگ معیشت کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کا ثبوت آپ ڈالر کے نوٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں جس پہ حرام مصر کی موجودگی ہے، کیونکہ امریکی ریاست کا دور دور تک مصر کی تہذیب سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے پھر IMF کا ادارہ بھی تشکیل دیا۔ ورلڈ بینک اور IMF دنیا بھر کے ملکوں کو سود پہ قرضہ دیتے ہیں اور بدلے میں اپنی شرائط منواتے ہیں۔ فری میسنز نے اسرائیلی ریاست کا قیام کروایا اور دنیا بھر کے یہودیوں کو وہاں لا کر اکٹھا کیا۔ فری میسن اور الومناتی دونوں کا مقصد ایک حکومت قائم کرنا ہے جسے یہ ون ورلڈ آرڈر کا نام دیتے ہیں، اور اس بات میں یہ کافی حد تک کامیاب بھی نظر آتے ہیں۔ ان کا مقصد دنیا کے تمام وسائل پر قبضہ کرنا بھی ہے، دنیا کی آبادی کو کم کرنا اور دنیا میں ون آئیڈ ہائیڈ پاور کے لیے راہ ہموار کرنا، یعنی ایک آنکھ والے طاقتور شخص کے لیے تمام وسائل مہیا کرنا۔ اور مسلمان ایک آنکھ والے شخص کے نام سے دجال کو جانتے ہیں۔ فری میسن اور الومناتی اسے اپنا مسیحا اور لیڈر مانتے ہیں اور اسی کی آمد کا انتظار یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ان کو پہچاننے کے لیے مختلف سمبلز موجود ہیں جو ان کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی تمام تعلیمات ان کے سمبل پر ہی بیس کرتی ہیں۔ ان کے سب سے مشہور سمبل تکون، ون آئے اور برٹش کوٹ آف آرمز کی صورت میں ہیں۔ یہ تمام سمبلز آپ سگریٹ، شراب کی بوتلیں، میڈیا ہاؤسز، فوڈ چینز وغیرہ کی چیزوں پر دیکھ سکتے ہیں۔ فری میسن فیشن انڈسٹری، میڈیا انڈسٹری، ہالی ووڈ انڈسٹری، بالی ووڈ انڈسٹری، چینل، ٹی وی نیوز، حتیٰ کہ ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق جب یہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر دوبارہ کر لیں گے تب دجال آئے گا، اور اس کی تعمیر کی تیاریوں میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ ہیکل سلیمانی کی تاریخ کے متعلق بھی ایک ویڈیو بنائی جائے گی جو آپ ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دجالی فتنے سے اپنی پناہ میں رکھے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔